اور اس نے دے بھی دیا تھا، سارے مردوں سے بدتر۔ مگر دل تھا کہ کسی ملبے تلے آیا ہوا تھا، برتری کے اعلیٰ مقام پر کھڑا وہ مرد، مگر یہ برتری یہ تو نہیں چاہا تھا۔ وہ عورت نفرت کرے، بے حد و حساب کرے، جتنی چاہے کرے، جب تک چاہے کرے، وہ حساب کتاب بھول جائے گا، مگر کسی دوسرے مرد کو یاد رکھے ہوئے تھی، وہ یہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ دونوں کا نہیں، لمحوں کا بھی حساب یاد رکھے ہوئے تھا۔ ان 11 ماہ میں سے اس نے کتنی بار کسی اور کو سوچا ہوگا، وہ اب انگلیوں پر حساب کتاب کر رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اس نے حساب جب کسی دوسرے مرد کو سوچا۔ ان لمحوں کا حساب کتاب کرتے اس کی انگلیاں کپ کپ آئی۔ وہ شاید اسے یاد کرتے اتنا نہیں روئی ہوگی جتنا اس کا دل رویا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، ظالم یا برا یا پھر بدبخت، وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ بے وفا نہیں تھا۔ نفرت کرے یا محبت، اس انسان کو چھوڑتا نہیں تھا، اس سے لا تعلقی یا دستبرداری نہیں دیتا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ اب اس کا وجود کسی پہاڑ کے نیچے آیا تھا۔ وہ تصویریں، وہ کارڈ، زاویار خانزادہ کا وجود شعلوں کی نظر ہونے لگا تھا۔ تعفن زدہ دیکھتے ہی دیکھتے پرفیوم کی شیشی خالی ہو گئی، سیاہ رنگ کی قمیض گیلی ہو گئی، مگر اس کا وجود تعفن زدہ رہا۔ بدبو کے بھبوکے ہی بھبوکے اس کے خود کے پاس سے اٹھتے محسوس ہوئے۔ وہ کسی اور کو سوچے اور ردی کا ٹوکرا نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ آئینے میں دیکھتے مسکرایا، زخمی سے مسکراہٹ دھوکہ دیتی رہی، اور پھر میری بھی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے ہیں۔ یہ بے وفا لوگ اتنے بے شرم کیوں ہوتے ہیں؟ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہنسا تھا، ڈریسنگ ٹیبل کا کارنرز کو جکڑے اپنی گردن کو جھکائے وہ ہنس رہا تھا۔ پہلی رات ہی مجھے بتا دیتی، کم از کم اس عورت کے سحر میں یوں تو نہ جکڑا جاتا۔ وہ گردن جھکائے بڑبڑایا، مجھے ہرٹ کرتی ہے، دن رات کرتی ہے، بدلے میں مجھ پر بھی فرض ہے اسے ہرٹ کرنا۔ وہ گردن جھکائے مسکرا رہا تھا، میں وہی تو کرتا ہوں جو لوگ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ جب میں بدلے پر اتر آؤں تو مجھے ہی کلین چٹ دے دیتے ہیں۔ گردن جھکائے سے افسوس ہوا تھا، بے حد افسوس ہوا تھا۔ ارتضیٰ کے لیے میں نے خود کو برباد کر دیا، ہر حد سے گزر گیا۔ 2 مہینوں کی قید ہی تو تھی۔ اچھا کھانا کھاتا تھا، اچھا لباس، گرم بستر، اور کیا چاہیے تھا؟ وہ سرنفی میں ہلاتے آزاد تھا۔ اس عورت کو چاہنے کی چاہ کرے گا جس سے میری دھڑکنیں چلتی ہیں، تو اتنی سزا تو بنتی ہے۔ گہری سانس کھینچتے وہ سیدھا ہوا، سبز رگوں سے ابری کلائی پر وہ رسٹ واچ باندھنے لگا۔ رسٹ واچ بند نہیں ہو رہی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا اس کا دایاں ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ لب بھینچ گیا، اتنا کمزور تو وہ کبھی نہ رہا تھا۔ ایک عورت کا جوگ اسے یوں برباد کر دے، مگر اس کا وجد کہتا تھا اس عورت کا روگ اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وہ سر چھٹکتے جبڑے بھینچ گیا، کلائی پر رسٹ واچ بن چکی تھی۔ وہ سیاہ شال کو اپنی گردن میں ڈال رہا تھا۔ جنت میری نہ رہی تو جہنم تا عمر تمہارا بھی مقدر رہے گی۔ تمہاری روح پر کوڑے برسانے والوں میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا۔ بے وفاؤں کے صف میں کھڑے ایک اور بے وفا کے لفظ یاد آئے تو سینے میں پلتے ناسور میں اضافہ ہوا۔ شاہویر ملک میرا بھائی ہے، میرا خون۔ اب کی بار وہ مسکرا بھی نہ سکا تھا، اس طرح اس کا سینہ چیرا کیا تھا۔ وہ خنجر مار دیتا تو اتنا درد نہ ہوتا جتنا ہو رہا تھا۔ 13 سال پہلے اسے اپنی جیکٹ ہی نہیں، اپنا سب کچھ دے دیا تھا۔ سارے رشتے التمش پر بھاری ہو گئے۔ وہ اسے گارڈ سمجھے یا دوست، مگر اسے حقارت کی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ اپنا وقت دیا، اپنا آپ دیا، اپنا دل دیا، اپنی بہن دے دی، بنا سوچے سمجھے۔ وہ چاہتا تو زمر خان کو کسی ایسے انسان کو سونپتا جو خاندان حیثیت میں اس کے برابر ہوتا، مگر زمر خان کو اسے سونپا وہ یقین تھا جو اس پر کرتا تھا۔ اس کی بہن جس بھی حالت میں رہے گی، مگر اسے محفوظ پناہ گاہ صرف التمش ہی دے سکتا ہے۔ آج وہ یقین تار تار ہو چکا تھا، سب جھوٹ تھا، سب فرتی۔ وہ اپنی اصلیت اس سے چھپا رہا تھا، اسی کے خلاف سازش کرتا رہا۔ دل میں اٹھتے درد کو نئی وجہ مل گئی تھی۔ میرے ہاتھ بھی ہیں، اگر مار کھا سکتا ہوں تو مار بھی سکتا ہوں، مگر صرف یہ سوچ کر رک جاتا ہوں ایک چھوٹا بھائی جو تا عمر اپنے بڑے بھائی سے مار کھاتا رہا، اب تمہیں مارے گا تو کس کی عزت گھٹے گی؟ تمہاری یا میری؟ عزت مٹی مٹی ہو جائے گی تمہاری۔ میرے ہاتھوں سے مار کھاتے ہوئے وجود میں اترتی بے سکونی ایک اور شخص سے جا ملی۔ اپنے بازو میں درد ہونے لگا۔ جو گولیاں سرخ خانزادہ کے لیے اپنے وجود پر سہی، آج عرصے بعد وہاں درد ہونے لگا تھا۔ وہ سر کو جھٹکتے مسکرایا، ہر غم پر دستبرداری دی۔ یہ سب اس قابل نہیں تھے، وہ یاد رکھتا تھا، مگر اس عورت کا غم دل میں کسی ناسور کی طرح پلتا رہا۔ درد ہی درد تھا جو سینے میں دھڑک رہا تھا۔ دھڑکنیں صرف درد بن کر رہ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھٹکا، ملازم اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا کپ تھا جس میں بھاپ اڑتی بلیک کافی۔
اس نے داویار خانزادہ کی طرف بڑھتے کافی کا مگ ڈریسنگ ٹیبل کے عین وسط میں رکھا۔ وہ آئینے میں دیکھتے اپنی قمیص کے کف لنکس لگاتا رہا تھا۔ بھاپ اٹھتے مگ سے آئینہ دھندلا ہونے لگا۔ وہ جھکی ہے یا یوں ہی اکڑی ہے؟ اس نے کافی کا کپ اٹھاتے لبوں سے لگایا۔ عائش بی بی نے کہا وہ اپنے کمرے میں تا قیامت رہ لے گی، بس آپ انہیں اپنی شکل نہ دکھائیں۔ کوئی مایا سا تھا جو زاویار کے حلق میں اترا۔ جاؤ تو، دو لفظ بمشکل کہے ملازمہ چلی گئی۔ کافی کا مگ ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہوا۔ سیاہ رنگ کا محلول سفید ماربل کو داغدار کر گیا۔ سیاہ آنکھیں شدت گریا سے سرخ ہو گئی تھی۔ جو عشق بے مراد ٹھہرا، تاریخ کی کتابوں میں امر ہو گیا، مگر پہلی بار اب امر با مراد عشق کے قصے زد عام ہونے والے تھے۔ وہ کمرے میں اب چکر لگا رہا تھا، کچھ ایسا کرے بس عائش ملک جھک جائے، خود کو اس کی سرپرستی میں دے دے، اس پر بس اب اس پر اکتفا کر لے۔ وہ تیش و عالم کے سے سلگتے ہوئے چکر لگا رہا تھا، اپنی ہی عادت کو مکمل پا لینے کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ جسموں کی پیاس مٹتی گئی، اب روح کی پیاس تھی جو اسے پاگل کیے ہوئے تھی۔ اسے سیراب ہونا تھا، مکمل سیراب ہونا تھا۔ عائش ملک کے وجود سے ہر پرچھائی مٹ جانی تھی، رہ جائے تو صرف وہ۔ کنپٹی انگلی سے سہلاتے ہوئے کوئی دہکتی آگ تھی جو اسے اپنے گرد جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس عورت کو کل سے بھوکا رکھا ہوا تھا، آدھا دن آدھی رات بغیر کسی گرم بستر کے رکھا، مگر وہ ابھی بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ کیوں وہ نہ ٹوٹ رہی تھی؟ اب تو اس کی آنکھوں کے قہر سے بھی ڈرتی نہ تھی۔ کیا اسے لگتا تھا وہ ہار جائے گا، جھک جائے گا، اسے جانے دے گا، یا پھر اسے کسی دوسرے مرد یقین تھا جو اسے اس سے چھین لے جائے گا؟ زاویار خانزادہ کی آنکھیں عجیب ہو گئی تھی، جیسے غیر انسانی ہو۔ ہر جذبہ ان آنکھوں میں مردہ ہونے لگا۔ عائش ملک اس کے لیے غیر ہونے لگی تھی۔ وہ سزائیں دینے سے تھکتا نہیں تھا۔ اگر وہ یہی چاہتی تھی یوں ہی صحیح، مگر اکڑ تو ٹوٹنی ہی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ تھا، اچھو کی اکڑ تو توڑ کر رکھ دیتا تھا۔ وہ حد سے بڑھ ہی رہی تھی، اس کی حد توڑنی ہی تھی۔ وہ شال گردن میں چھٹکتے ہوئے کروفٹ سے کمرے سے نکل گیا۔ یہ تو طے تھا، عائش ملک اسے خود کے لیے نرم ہونے نہ دیتی تھی۔ حویلی کے مردانے میں مرد حضرات صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ارتضیٰ کے زندہ ہونے کی مبارکباد وہ بے دلی سے وصول کر رہا تھا۔ چہرے کے نقوش سختی سے تنے تھے۔ ارتضیٰ خان، زرق خان، عالیان خان، تبریز خان، اس حویلی کے سارے مرد ہی ادھر موجود تھے۔ ارتضیٰ خان دل گرفتہ دل کے ساتھ بیٹھا تھا، اپنی زخمی نگاہیں زاویار پر جمائے ہوئے۔ اس کی محبت کا قاتل تو اسی کا بھائی تھا ہی۔ اب وہ اپنے بھائی کی وجہ سے ہی محبت سے دغا کرنے جا رہا تھا۔ عمر عائش ملک کے فراق میں گزار دینے کی تمنائی، آج وہ کسی دوسری عورت کو اپنی سپردگی میں لینے جا رہا تھا۔ اس کی وجہ بھی اس کا بھائی ٹھہرا تھا۔ وہ مرینا خان کو اپنانے کی حامی نہ بھر تھا، تو زاویار خانزادہ اپنی جنگ میں مرینا کی بلی چڑھا دیتا۔ روایتوں میں جکڑا جرگا کچھ بھی فیصلہ کر سکتا تھا، فیصلہ کروانے والے کے پاس طاقت بھی، دماغ بھی، حیثیت بھی۔ ارتضیٰ خان ایک بات جانتا ہی تھا کہ اس مرد کے پاس سب کچھ تھا، مگر وقت نہ رہا تھا۔ فیصلہ اب اس کے مخالف جانے تھے، وہ بھرے جرگے میں ہوں یا بند کمرے میں۔ جو لکھا جا چکا تھا وہ مٹ نہ سکتا تھا، زخموں سے جیسے ارتضیٰ کا سینہ نچڑ رہا تھا۔ سنہرے بالوں والی لڑکی ہمیشہ اس کے دل کا حصہ رہنے والی تھی۔ وہ اس دل سے کبھی نہیں نکل سکتی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے آہ بھری تھی۔ زاویار خانزادہ نے ارتضیٰ خان کو دیکھتے پہلو بدلا۔ دل پر ہاتھ رکھے وہ جس عورت کا جوگ منا رہا تھا، وہ زاویار خانزادہ کو آگ لگا گیا تھا۔ ارتضیٰ اور اس کی رگوں میں دوڑتا خون ایک نہ ہوتا، وہ اس کا سینہ ہی چیر ڈالتا۔ زاویار خانزادہ مردانے سے نکلتے چلا گیا۔ یہاں کی رونقیں اس کے لیے نہ تھی۔ تبانہ خانم ریشمی ملبوسات میں کھڑی دمک رہی تھی۔ عالیان خان صوفے پر بیٹھے ہوئے انہیں جذبوں سے چور نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ادھر آؤ خانم۔ عالیان خان کی بھاری پکار پر تبانہ خانم سب سیاہ رنگ کے امتزاج کی بڑی سی چادر اچھی طرح سر پر جماتے ان کے قریب چلی آئی تھیں۔ عالیان خان کے اشارے پر وہ ان کے قریب صوفے پر بیٹھ گئیں۔ نگاہیں چکائے سر پر اچھی طرح چادر پھر سے جمائی تھی۔ تم میرے فیصلے سے خوش نہیں ہو کیا؟ تبانہ خانم کی تھوڑی کو دو انگلیوں سے چھوتے ان کی سیاہ گھنگھور آنکھوں میں جھانکا۔ کبھی آپ کے مخالف نہیں آئی، نہ آئندہ کبھی جرات کر سکتی ہوں۔ جو بھی فیصلہ کریں مجھے دل سے قبول ہوگا۔ پڑتے جذبات سے ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ پھر ان آنکھوں میں گلابی پن کیوں ہے؟
ارتضا کے آنے کے بعد بھی تم خوش نہیں ہو؟ تبانہ خانم کی شاخ کی آنکھوں کا تاثر بڑھ گیا تھا، ورنہ آنکھوں کا گلابی پن دیکھ چکے تھے۔ جتنے عرصے سے یہ آنکھیں شوق کی تھیں، وہ کیوں نہیں دیکھ پا رہے تھے؟ عالیان خان ان کی نگاہوں کے شکوہ کے نہ ہونے پر نظریں چرا کے تھے۔ چہرے کے نقوش جامد ہو گئے، بے تاثر، جن پر غیرت کی دبیز تہ چڑھی ہوئی تھی۔ تبانہ خانم سر کو جھکائے بیٹھی رہیں، آنکھوں کو تو بہنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ عالیان خان سگار سلگاتے لبوں میں دبا گئے۔ تبانہ خانم ضبط سے بیٹھی رہیں مگر سانسیں گھٹنے لگی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے مجھے زمر کی پرواہ نہیں ہے؟ دھوئیں کے مرغولے اڑاتے ان کی آواز بھاری تھی۔ تبانہ خانم کے لبوں سے پرسوس ہچکی برآمد ہوئی تھی۔ شال سے اپنی ناک اور آنکھیں رگڑے، اس سے زیادہ غم منانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ میں نے اسے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے کیا نہیں دیا؟ اچھی تعلیم، پرورش، مان، عزت، محبت، مگر اس نے کیا کیا؟ مجھے ایک باپ ہونے کا غرور بھی نہ دیا، نہ دے سکی۔ عالیان خان کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں۔ وہ نہ سمجھ ہے، اپنے خواب چننے کے لیے اس نے غلط راستہ اختیار کیا۔ غلط راستہ ہی نہیں، خواب بھی غلط تھا۔ عالیان خان تیز آواز میں تبانہ خانم کی بات کاٹ گئے۔ بیٹیوں کے خواب پورے کرنے میں ایک باپ کو سب سے آگے ہونا چاہیے، مگر بیٹی کو بھی خواب دیکھتے اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ خواب جو رسوا کر دیں، اس کے اپنوں کو ذلت دیں۔ کیا ایک بیٹی کا فرض نہیں بنتا وہ اپنے ان خوابوں کی قربانی دے جو اس کے باپ کی نظریں نیچے کر دے؟ لہجے میں اب کرب آن ٹھہرا تھا۔ وہ کسی کو پسند کرتی تو شاید الگ بات تھی، میں اس کی پسند اپنا لیتا، مگر وہ ایک ماڈل بننا چاہتی تھی، ایک ماڈل۔ بے حیائی اس کا خواب تھا۔ عالیان خان کی رنگت سرخ ہو گئی، لہجہ غیظ و غضب سے کام کیا تھا۔ ایک غیر مرد کے ساتھ فلیٹ میں ملی، زاویار کی جگہ میں ہوتا میں اسے قتل کر دیتا۔ وہ بھڑکتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ تبانہ خانم بھی جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی بھی میں ان نظریں نہیں ملا سکتا کسی سے۔ کیا بتاؤں؟ زمر کا نکاح التمش سے کیوں کیا؟ وہ بھی اس انسان سے جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں۔ زمان خان کا بیٹا ہے، سرپرست تو وہی ہے خان۔ تبانہ خانم لرزتے لبوں سے بولی، تم مردوں میں نہیں بیٹھتی، میں بیٹھتا ہوں۔ کسی نے منہ پر آج تک کچھ نہیں کہا، مگر ان کی نظریں میں سہتا ہوں۔ جب کسی کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرتا ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان میں اپنی بیٹی کو ہر باپ دینا چاہتا ہے۔ میری نظریں جھک جاتی ہیں جب اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ زاویار کا جذبات میں لیا فیصلہ مجھے رسوا کر چکا ہے۔ عالیان خان نے ضبط سے مٹھی بھینچی۔ خان، میں چاہتی ہوں آپ زمر کو معاف کر دیں۔ آپ اسے معاف کر دیں گے تو زاویار بھی کر دے گا۔ تبانہ خانم تمام ہمت متجمع کرتے ان کی طرف بڑھی۔ ان کی آنکھوں کی سرخی پر وہ رک گئی تھی، نگاہوں میں واضح تم بھی تھی۔ اسے معافی نہیں مل سکتی، نہ کبھی زاویار ایسا کرے گا، نہ میں ایسا ہونے دوں گا۔ وہ مر بھی جائے گی، میں سے اب کبھی اپنی بیٹی تسلیم نہیں کروں گا۔ میں بیٹی کھو چکا ہوں، وہ باپ کھو چکی ہے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا زاویار خانزادہ ٹھہر گیا تھا۔ نقوش میں اضطراب گھل گیا تھا۔ عالیان خان کے باہر آنے پر دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں۔ عالیان خان سرخاں کے لیے اس کے عقب سے گزرتے چلے گئے۔ وہ باہر کھڑا تبانہ خانم کی سسکیاں سنتا رہا۔ اپنی ماں کی سسکیاں کئی بار سنی تھی، آج وہ نظر انداز نہ کر سکا۔ اپنی ماں کو شکوہ کی نہ نگاہیں کئی بار دیکھی رہی تھی، مگر آج وہ نظریں نہیں چرانا چاہتا تھا۔ ہر تعلق، ہر رشتہ بھر بھری مٹی کے مانند ڈھہ رہا تھا۔ ہر تعلق برائے نام ہونے لگا، مگر تبانہ خانم کو غیر ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے تبانہ خانم کی آغوش کی ضرورت تھی۔ بیوی کی ہی نہیں، ایک ماں کی بھی ضرورت تھی۔ مرد بیوی کی آغوش میں کبھی کبھی ماں کو ڈھونڈتا ہے، آج اسے ماں کی آغوش میں ماں چاہیے تھی۔ وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ تبانہ خانم نے سر اٹھاتے دیکھا۔ زاویار خانزادہ کو دیکھتے ان کے کرب میں اضافہ ہوا۔ اس حویلی کے مرد فیصلہ لیتے عورت کے جذبات اپنے قدموں تلے رون دیتے تھے۔ زمر کو معاف کیا بھی جا سکتا۔ ان کی نگاہوں کا گلا تھا بڑھتا گیا۔ زاویار خانزادہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تبانہ خانم اس کے ساتھ بیٹھی روتی رہی۔ وہ اپنی آنکھیں غیر مرئی نقطے پر گاڑے رہا۔ تبانہ خانم کی پرسوز ہچکیاں بڑھتی گئیں۔ شوہر کے سامنے نہیں، بیٹے کے سامنے تو اپنی ماں ہونے کا غم منا سکتی ہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد زاویار نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تبانہ خانم ایک لمحے کو ساکت ہو گئیں۔ اپنے ہی جذبے چھپا لینے والے مرد کے لیے یہ بڑا ہی مشکل تھا۔
وہ اپنے لفظوں اور اپنے لمس سے یہ رشتوں کو مان نہیں دے سکتا تھا، اسے عادت ہی نہیں تھی۔ جھک کر تبانہ خانم اپنے ہاتھ چومتی کوئی شرم ساری تھی جو اس کے اندر اتری تھی، مگر سکون تھا وجود میں اتر گیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا زمر کے ساتھ، پہلی بار گلہ ان کے لبوں پر آیا تھا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے جو کیا وہ مجھ سے سہن نہیں ہو رہا تھا۔ میری غیرت کہہ ہی رہی تھی اسے قتل کر دو۔ میں نے اسے سزا دی مگر در حقیقت اسے محفوظ پناہ گاہ دے رہا تھا۔ اس طرح میرے اندر کے سزا دینے والے مرد کو تقویت مل گئی تھی۔ ایک بھائی کا قد بھی اونچا رہا۔ زاویار خانزادہ شکستگی کے اعتراف کر رہا تھا۔ میں اس وقت سچ میں اس سے قتل کر دینا چاہتا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا، ایسی سزا دینا چاہتا تھا کہ وہ بلبلا کر رہ جائے۔ شاید میں اسے مار بھی ڈالتا اگر میں اس فلیٹ کے بند کمرے میں اس کے ساتھ موجود لڑکے کو زخمی نہ دیکھتا۔ وہ اپنی عزت بچا کر بھاگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے اس پر ترس آیا، اسے میری ضرورت تھی، اسے اس کے مضبوط رشتوں کی ضرورت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نے جو بغاوت دیکھی اس نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ مجھے اس کے لیے التمش سے بہتر کوئی انسان نہیں لگا۔ میں اسے سزا دینا چاہتا تھا، میں نے دی بھی، مگر اسے محفوظ کرنا میری پہلی ترجیح تھی۔ وہ تبانہ خانم کا ہاتھ اپنی آنکھوں میں لگائے آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ تہ در تہ آج کھل رہا تھا، وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ہنر تلاش کر رہا تھا، وہ دلوں میں قدوتیں ختم کرنے کا راز ڈھونڈ رہا تھا، وہ اپنی غلطیاں ماننے کا حوصلہ اکٹھا کر رہا تھا۔ ایسے ہی تو وہ عورت شاید اس کی ہو جائے۔ وہ خود کو بدل رہا تھا، اپنی کمزوریاں عیاں کرنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ اسے یہ سیکھ مل رہی تھی، اسے ماں کی آغوش مل رہی تھی۔ تبانہ خانم نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے لبوں سے لگایا تو زاویار کی آنکھوں میں پانی چمک اٹھا تھا۔ وہ عورتوں کے بغیر کچھ نہ تھا، چاہے ماں ہو یا بیوی۔ میں نے زمر کو پہلے ہی بھی معاف کیا تھا، اس کی غلطیاں معاف کرتے میں نے اس کے لیے زرق کو چنا۔ زرق نے کیا کیا میرے ساتھ؟ زمر نے کیا کیا میرے ساتھ؟ التمش نے کیا کیا میرے ساتھ؟ وہ تبانہ خانم کا ہاتھ آنکھوں سے لگائے بڑبڑایا تھا۔ اس عورت نے کیا کیا میرے ساتھ؟ وہ یہ الفاظ نہیں کہہ سکا تھا، اس کی شکایت کرنے آیا تھا، اسی کی نہ کر سکا۔ وہ کیسے بتاتا؟ وہ وقت کا وہ سلطان تھا جو اپنی رایا کھو چکا تھا، اب کچھ نہ بچا تھا، وہ اس عورت کی اطاعت کھو چکا تھا۔ وہ عورت گردن اٹھائے تنفر سے رہے اس کے سامنے، مگر یوں دو کوڑی کا نہ کرے۔ وہ نہیں کہہ سکا، وہ جانتا تھا وہ تا عمر نہیں کہہ سکے گا۔ اس کے دل کے زخم ناسور بن جائیں گے، وہ پھر بھی کسی سے نہ کہہ سکے گا۔ وہ تبانہ خانم کے سر کو چومتا وہاں سے نکل گیا۔ تسلی کے دو لفظ اس کے لبوں سے نہ نکل سکے تھے، وہ سخت تھا، وہ ہمیشہ رہنے والا تھا۔ زنان خانے سے گزرتے وہ ٹھہر گیا۔ خوبصورت مہنگی ترین ملبوسات میں ملبوس عورتیں جو ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھیں، اب کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس کی بیوی یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، یہ حویلی اس کی بیوی کی تھی۔ اس وقت سب سے اونچی اس کی عورت کو دکھنا چاہیے۔ زاویار خانزادہ کی عورت یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اس کا یہ مقام نہیں تھا۔ وہ پیچھے کو ہوتی دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ وہ کل سے بھوکی پیاسی تہ خانے میں پڑی تھی، دل تھا کہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے زنان خانہ عبور کرتا چلا گیا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے کی سزائیں بڑھانے کا سوچتے ہوئے تھا۔ وہ اسے تا عمر اس قید خانے میں رکھنا چاہتا تھا۔ اب یہی قفس زاویار خانزادہ کو مار رہا تھا۔ قفس ایک ہی صرف اس کی پناہ ہے، اس قفس سے وہ تا عمر اب نہیں چھوٹ سکتی تھی، مگر وہ اسے اس کمرے کے دروازے کا کنڈا کھول رہا تھا جہاں وہ عورت پڑی تھی جو سانسوں سے جڑی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ زمین پر پڑے گرم گدے پر بیٹھی تھی، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئی تھی، خستہ حال داغوں سے اٹا گرم لحاف وہ اپنی ٹانگوں پر ڈالے ہوئی تھی۔ ملامت اس کے دل نے اس سے کی تھی۔ وہ نگاہیں چرائے پیشانی مسلنے لگا۔ وہ بستر استعمال شدہ نہیں تھا، مگر لگتا تھا وہ نڈھال مزمل آزادہ لگتی تھی، آرزدہ لگتی نہیں مگر وہ تھی۔ وہ اسے توڑنے کے لیے ہی تو یہ سب کر رہا تھا۔ ملامت کرتے دل کو عذر پیش کیا اس نے، اسی لمحے ہی عذر تعویل ہر دلیل رد کرتی۔ ملامت دل میں ہی نہیں وجود میں بھی اتر گئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئی تھی، شاید اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی،
شاید یہاں خود کو تسلی دینے کے لیے سوچا تھا، وہ اسے یقیناً دیکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ جانتا تھا وہ اس کے قریب آتے پنجوں کے بل بیٹھا، وہ یوں ہی آنکھیں موندے رہی۔ تین تین شیشیوں کو خود پر چھڑکنے والا اس عورت کے اعصابوں کو وہ نہ جکڑ سکا۔ عائش کو اس کی خوشبو سے اپنا آپ چلتا محسوس ہوا، وہ کمرے میں قدم رکھتے اس کے اعصابوں کو بھاری کر چکا تھا۔ اس مرد کی خوشبو سے اسے نفرت تھی، وہ اسے اب نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ پھر سے اس کے سامنے آ چکا دیکھا، آنکھوں کا گلابی پن شدت اختیار کر گیا تھا۔ خوشبوؤں میں ایسے سحر انگیز مرد کی بدصورتی نے جھیل لی تھی، جب جب وہ ہاتھ اٹھاتا اس کے لیے بدصورتی صرف زاویار خانزادہ رہ جاتی، جب جب اسے تانے مارتا ذلیل کرتا اس کے لیے یہ مرد دنیا کا بدصورت ترین مرد ہوتا۔ وہ نگاہیں پھیر گئی تھی، دیکھتا تو وہ نگاہوں کی تپش سے جلنے لگتی تھی، نگاہوں سے تلسم باندھنا جانتا تھا، مگر بدصورت رویے آڑے آنے لگتے تھے۔ سب تحلیل ہونے لگا، کیا کرنے آئے ہو؟ مجھے پھر سے مارنے یا کوئی تانا دینے، یا یہ دیکھنے کہ میں کتنی بے بس ہوں؟ وہ اپنی نگاہیں غیر مرئی نقطے پر جما گئی، وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں کیا؟ وہ جواب میں اپنا ماضی مرتے دم تک نہیں بھول سکتی، اس کی وجہ سے میرا حال بھی بدصورت ترین ہے۔ اسے دیکھتے مسکرائی تھی، نگاہوں میں نہ شکوہ نہ زخمی پن، صرف کاٹ ہی کاٹ، حلال اور مستقبل خوبصورت ترین ہو سکتا ہے بے حد نرمی سے۔ یہ عائش کی ہتھیلی سہلائی، دو لفظوں سے زہر پینا سیکھ رہا تھا، اسے صرف جھکنا تھا، وہ پھر سے جھکنے آیا تھا، وہ اس عورت کے کٹیلے لفظ سننے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ حال کا پتہ نہیں، مگر مستقبل کے خوبصورت ہونے کے میں نے یہ بھی ایک خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ لفظ کٹیلے نہیں، آگ لگا کر رکھ دینے والوں سے آنکھوں میں ضبط کی وینز نظر آنے لگی، اور جو کہ ہر رگ ظاہر ہوئی تھی، وہ گردن چکائے یہ لفظ بھی پی گیا تھا، عشق کرنا اس کا جرم ٹھہرا تھا، وہ مان چکا تھا۔ وہ عائش کے گھٹنے پر پیشانی رکھ گیا تھا، وہ مجسم رہی، وہ اس کے گھٹنوں پر سر رکھے رہا، گزرتی ساعتوں کے ساتھ وہ بھی برف رہی، جامد رہی، مگر وہ یوں ہی رہا، گھٹنے پر پیشانی ٹکائے، خاموشی موت تھی۔ خاموشی معافی مانگی گئی، اپنی ہار کا پھر سے اعتراف کیا، اعتراف جرم کیا، مگر سب کچھ خاموشی سے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ عائش نے خود سے دور کرنا چاہا، وہ اس کے گھٹنے کو جکڑے اپنا سر دیکھے رہا، وہ بے تاثر رہی، برف بنی رہی۔ بس کر دو عائش، ختم کر دو یہ سب، مجھے مزید بے سکون نہ مت کرو۔ پر اٹھاتے منت کی، 11 ماہ مجھے تکلیف دی، مجھے اذیت دی، جانوروں جیسا سلوک کیا، صرف ایک دن برداشت نہیں کر سکی۔ وہ تنزیہ مسکرائی تھی اور اس کے قریب ہوا، زکام زدہ سا سانس کی تھی۔ یہ سزا ہے، تو میں سزا جھیلنے کے لیے تیار ہوں، کہو بس یہ سزا ہے، تم میرے لیے میرے کیے کی مجھے سزا دینا چاہتی ہو، یقین کرو میں سہ لوں گا، جتنی دیر تم چاہو اتنی دیر میں سہوں گا، ساری عمر بھی چاہو میں تمہارے پلٹنے کا انتظار کر لوں گا، مگر ایک بات کہو، تم صرف میری ہو، تم کبھی کسی دوسرے کو اپنی سوچوں میں بھی نہیں آنے دو گی، تم مجھ سے موو آن مت کرو بس۔ پتہ نہیں یہ منت تھی یا گزارش، مگر اس نے کی تھی۔ یعنی تم چاہتے ہو میں ایک قبر سے نکل کر دوسری قبر میں اتر جاؤں؟ مجھ پر میرا کوئی حق نہیں؟ عائش نے گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ میں ساری عمر اپنے آپ کو اس انسان کے لیے باؤنڈ کر لوں جس سے میں نفرت کرتی ہوں؟ عائش کی بات پر زاویار کے سرخ و سفید رنگت تاریک ہوئی، دل پھٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بے اتنائی تو برداشت کر سکتا تھا، مگر نفرت کیسے کرتا؟ 11 ماہ میں تم نے مجھ سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی اب کر رہی ہو۔ کیا میرا نرم ہونا غلط ہے؟ میرا عورت کو پیر کی جوتی سمجھنا نہیں؟ زاویہ خانزادہ کا ضبط جواب دے گیا تھا، یہ نفرت اسے مار رہی،
11 ماہ میں وہ عورت ہوئی جسے تم نے دشمنی ختم کرنے کے عوض اپنی ملکیت میں لیا تھا، جو آئے ہی بدلے کے لیے تھی ایک انسان کی کیٹیگری میں خود کو نکال چکی تھی۔ میں تمہاری ملکیت تھی، بس یہی میری حیثیت تھی۔ جب سے ارتضا سے زندہ ہونے کا پتہ چلا تھا خود کو انسان سمجھنے لگی ہوں۔ اب میں تمہاری ملکیت نہیں رہی، بیوی تو ہو۔ نرمی سے کہتے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا، وہ پھر سے نرم ہوا۔ سختی کہاں اب کر سکتا تھا، وہ جتنا سخت ہوتا وہ بھی ہوتی چلی جاتی۔ عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے والے مرد کے لیے کوئی عورت بیوی نہیں ہوتی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچنے لگی، گرفت نہیں ہو گئی، ہر کوشش بے سود۔ عائش نے بے بسی سے سانس کھینچی، وہ بے بس کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کوئی عورت نہیں میرے لیے، صرف تم ہی میری عورت ہو، تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ ملائمت سے کہتی اس میں جال پر بکھری لٹیں کان کے پیچھے اڑچی تھیں، میں خود کو تمہاری عورت نہیں سمجھتی۔ آنکھوں میں دیکھتے کہا، ضبط کا دوسرا نام اگر ہوتا ہے تو وہ اس وقت زاویار خانزادہ تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شرعی اور قانونی میری بیوی ہونا، اب یہ رشتہ تا قیامت ختم نہیں ہو سکتا۔ بچے ہوئے لفظوں کے ساتھ بے حد نرمی سے عائش کے گال پر پائے۔ یہ نرمی کی آخری پرت اور ضبط کی آخری حد تھی۔ ایسا لگتا وہ کسی بھی وقت پھٹ پڑے گا۔ حلق خلا کا حق ہے مجھے۔ عائش نے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھتے جتایا، وہ پھر سے ضبط کا کڑوا گھون پھڑ کر رہ گیا تھا۔ خلا طلاق میری ڈکشنری میں نہیں آتا۔ بالفرض میں تم سے محبت، وہ آخری لفظ پر رک گیا، جذبوں سے چور چور۔ اس مرد نے سامنے بیٹھی عورت کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں نفرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اپنے جذبے رسوا ہونے پر وہ خود خوف کھا گیا تھا۔ محبت کے بدلے وہ نفرت کا تمانچہ دے مارتی، وہ تو اپنا آپ اس کے سامنے ہار چکا تھا۔ جذبوں کی رسوائی وہ نہیں چاہتا تھا۔ ایک مرد کے لیے اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی؟ اس کی بیوی اپنی آنکھوں میں کسی دوسرے مرد کا عکس لیے بیٹھی ہو۔ بالفرض میں تمہیں چھوڑنا بھی چاہتا، میں چھوڑ نہ پاتا۔ جہاں سے سلسلہ توڑا تھا وہ وہیں سے دوبارہ سے جوڑا گیا۔ دل میں امڑتی اس عورت کے لیے بے دریغ محبت پر فی الوقت نوحے پڑھے گئے، مگر سیاہ آنکھوں کا کیا کرتا؟ جو بڑھنا تھی وہ عورت اس کے بڑھنا ہوتے جذبوں سے بخوبی واقف بھی تھی، اس لیے تو وہ بے رخی سے نگاہیں پھیر گئی تھی۔ سیاہ آنکھوں کے ہر جذبے پر وہ بسط شوق نوحے پڑتی تھی۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہم اپنی عورت کو نہیں چھوڑتے۔ عجب سا عذر پیش کیا جو نیلی آنکھوں میں ناگواری دوڑا گیا تھا۔ چاہے وہ عورت نفرت کرے، وہ سیاہ آنکھوں میں دیکھتی لفظ جب آ گئی وہ سلگ ہی گئی تھی۔ چاہے وہ عورت نفرت کرے، آہستگی سے لفظ دہراتے اس کی آنکھوں کی تپش کو بغور دیکھا سلگتے ہوئے خوبصورت لگتی تھی۔ چاہے وہ عورت خود کر مر جائے، غصے سے دہکتے پوچھا۔ چاہے مر جائے، مسکراتے ہوئے کہا، غصے میں بھی اچھی لگتی تھی۔ چاہے وہ عورت خودکشی کر لے، وہ دانت پیستے غرائی تھی۔ چاہے خودکشی کر لے، وہ اس سے غرانے پر مسکرایا۔ ہر ادا پیاری تھی، وہ سیاہ آنکھوں میں محفوظ کن تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ چاہے کسی دوسرے مرد پر اپنے مرد کو فوقیت دے۔ اس سوال پر سیاہ آنکھوں کی جوت بجھی تھی، مسکراہٹ لمحوں میں تھم گئی تھی۔ عائش پرسکون ہوتے دیوار سے سر ٹکرا گئی تھی۔ یہ مرد یوں ہی اچھا لگتا تھا، یوں جلتا تڑپتا لمحوں میں اس کی بے بسی کو راحت مل جاتی۔ اپنے مرد پر کسی دوسری کو کون فوقیت دیتا ہے؟ جو دے دے وہ عورت نہیں رہتی، وہ کوٹھے پر بیٹھنے والی طوائف بن جاتی ہے۔ کوئی جوتا تھا تو عائش ملک نے کے چہرے پر آن لگا تھا۔ اسے زاویار کے مارنے بھی کبھی اتنی تکلیف نہیں دی تھی جتنے ان لفظوں نے دی تھی۔ وہ زخمی پرندے کی مانند تڑپ اٹھی تھی، چہرہ آگ کی مانند سرخ ہو گیا تھا۔ عائش نے اپنا ہاتھ اٹھایا، وہ بآسانی اس کی کلائی دبوچ گیا۔ اپنی سخت کہ عائش رہتی تھی، اب یہ نوبت نہیں آئی کہ میں ایک عورت سے مار کھا لوں۔ اتنا ہی نرم ہو تمہارے لیے کہ یہ نازک کلائی بخش دوں۔ اگر یہ حرکت دوبارہ کی تو خدا قسم کلائی سلامت نہیں رہے گی۔ وہ غراتے ہوئے اس کی کلائی جھٹک گیا۔ عائش اوندھے منہ بستر پر گر گئی تھی۔ وہ کچھ پل اسے دہکتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر ایک بار ضبط پر کڑے پہرے بٹھائے وہ بستر پر اس کے قریب بیٹھا، عائش کو کندھوں سے جکڑے نرمی سے اٹھایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے اس کی شوق کی پھپھیوں گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے طوائف کہنے؟ محمد کے بل کو رائے تھی، اتنی اہمیت دستانوں کے میرے گریبان تک تمہارے ہاتھ پہنچنے بھی سلامت ہے۔ سوچو کیا ہو تم میرے لیے۔ وہ اپنی شال کی مٹھیوں سے جڑواتی اس کے قریب ہی دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔
گندی میلی سی رضائی اپنے گھٹنوں تک کر گیا، جو اس عورت کو چھو جائے وہ پاک ہو جائے۔ اس نفاست پسند مرد کے لیے پرفیکشنسٹ صرف یہ عورت رہ گئی تھی۔ عائش اس کے قریب بیٹھی تھی، لفظ ابھی تک اسے جلائے ہوئے تھے۔ جب یہ مرد اس کے ساتھ رہے گا وہ یوں ہی جلتی رہے گی، وہ ہمیشہ اسے یوں ہی تکلیف دیتا رہے گا۔ تم کیوں جل رہی ہو؟ تم کیوں تڑپ رہی ہو؟ میں ان عورتوں سے بات کر رہا ہوں جو اپنے مرد پر کسی دوسرے مرد کو فوقیت دیتی ہیں۔ تم ایسی نہیں ہو، نہ تم کبھی ہو سکتی ہو، ٹھنڈے لہجے میں کہتے ہاتھ بڑھاتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ عائش کے کندھے سے سر ٹکائے پھٹ پھٹ کر روتی تھی۔ کیا بے بسی تھی جو آنسوؤں میں درائی تھی؟ کیا سیاہ آنکھوں والے مرد کے لیے نفرت سلگ کر بھڑکتا لاوا بنتی گئی؟ وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں موند کیا۔ مر جائے گی اب یہ عورت، کبھی کسی دوسرے مرد کا نام لبوں پر نہ لائے گی۔ وہ تڑپ رہی تھی، وہ پرسکون تھا۔ اس عورت نے اسے اپنے لفظوں سے جتنی تکلیف دی، اس کے لیے یہ دنیا جہنم بنا دی۔ اتنا تو وہ ڈیزرو کرتی ہی تھی۔ وہ عائش کو اپنے ساتھ لگائے۔ اس عورت نے اسے اپنے لفظوں سے جتنی تکلیف دی تھی، اس کے لیے یہ دنیا جہنم بنا دی تھی۔ اتنا تو ڈیزرو کرتی ہی تھی۔ وہ عائش کو اپنے ساتھ لگائے، اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ وہ روتی رہی، وہ اس کے بال چومتا رہا۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ چلو، دلہن کی طرح سجو۔ سب کو پتہ چلنا چاہیے تم زاویار خانزادہ کی عورت ہو۔ وہ زاویار کے کندھے سے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو انگلیوں کے پوروں سے چننے لگا۔ آج اور مرینا عائش کی دلاکی متورم آنکھوں میں دیکھتے بتایا۔ عائش کتنے ہی پل اسے دیکھتی رہی، لگتا تھا یہ مرد کمزور ہو چکا ہے۔ شاہویر کے ساتھ مرینا کی پلاننگ ناکام ہو چکی تھی۔ کیا سبمان ٹھہرا تھا؟ اپنے آنسو صاف کرتے وہ اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی بڑھتی گئی۔ کچھ دیر بعد عائش نے چہرہ اٹھایا۔ آنکھیں خشک تھیں مگر ان کا گلابی پن پہلے سے کہیں زیادہ۔ تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ زاویار خانزادہ اس کی بات پر ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ زندگی جو گنوائی تھی وہ واپس مل گئی تھی۔ تم سب کو بتانا چاہتے ہو میں تمہاری عورت ہوں؟ عائش کے سوال پر وہ سر ہلا گیا۔ وہ تو سوشل تھا، وہ تو شل تھا۔ وہ کمرے تک جا رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، اپنی ضد چھوڑ رہی تھی۔ ایک ضد چھوڑی تھی، باقی بھی چھوڑ دے گی۔ آخر اس کی عورت تھی، آپشن ہی کیا تھا؟ نہ کبھی ہو سکتا تھا کچھ بھی ہو جائے، وہ کہاں جا سکتی تھی؟ زاویار نے گردن جھکائے ہی گہری سانس لی۔ وہ یوں ہی اس عورت سے گھبرائے ہوئے تھا۔ ہر تعلق ریت کی طرح اس کی مٹھی سے نکل سکتا تھا، مگر آج یہ ایک تعلق نہیں دل کی جان کی بازی لگا سکتا تھا۔ اس ایک رشتے کو بچانے کے لیے ایفرٹس لگا سکتا تھا، ہر حد سے گزر سکتا تھا۔ عائش کھڑی ہوئی تو وہ بھی جلدی سے کھڑا ہوا تھا۔ پاؤں میں چپل اڑس کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زاویار یوں ہی کھڑا رہا، یقین کیسے کرتا؟ آ رہے ہو یا پھر میں اکیلی ہی کالے پانی کی جیل کی طرح چل پڑی؟ گلن دراز میں اس کی سماعت ٹکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ نے گہری سانس لی۔ پانی کی فضا سے اس وقت وہاں تھا اس کا مقدر ٹھہری تھی۔ قبل سے باہر نکلا تو تیز قدموں سے اس کے آگے چل گئی۔ پیچھے پیچھے اس کے چل رہا تھا، مختلف راہداریوں سے گزرتے وہ اس کے ہم قدم نہ ہو پایا تھا۔ اسے دیکھ کے ضبط سے اپنی گردن مسلتا رہا۔ وہ پیچھے سے سیدھے چڑھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا آج ملک میں کوئی چڑیل آ گئی ہو۔ زاویار خانزادہ کو اپنی بیوی کے اس انداز سے خوف آیا تھا۔ وہ تیز تیز اس کے پیچھے زینے چڑھ رہا تھا۔ رکی تھی، اس کی طرف دیکھا، وہ بیچارگی سے اس کے نیچے والے زینے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں اب کیا کہنے والی تھی۔ اپنی باتوں پر قائم رہنا جو کل معافی مانگتے ہوئے مجھ سے کہی تھی، اب وہی میری شرائط ہے۔ سب کچھ اب اپنی مرضی سے ہوگا۔ وہ کہہ رہی تھی تو سر ہلا دیا۔ گہری سانس بھر کر بڑھ گیا، تیز سانس کھینچ لے سکتا تھا۔ زنان خانے میں داخل ہونے سے پہلے زاویار نے اس کے سر پر شال اڑھائی۔ مستزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنی کلائی چھڑوا کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عورتوں کی حیران کن نگاہیں عائش پر اٹھیں، وہ خاموشی سے ان کے بیچ سے گزرتے چلی۔ زاویار خانزادہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ کمرے میں داخل ہوتے زاویار خانزادہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ گولڈن امتزاج کی مہنگی برائڈل میکسی نکالی۔ عائش کے جوتے بھاری سونے کا سیٹ نکالتے وہ بیڈ روم میں آیا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنتے وہ سب کچھ
بیڈ پر رکھتے بیڈ پر گر گیا۔ کندھے میں گرتے گہرے سانس لیے۔ کوئی پہاڑ تھے جو سر ہوئے تھے۔ پھانسی کے مجرم کو پھانسی گھاٹ سے اتار دیا گیا تھا۔ وہ کچھ یوں ہی محسوس کر رہا تھا کہ شاور لینے کے بعد کمرے میں بدن پر موجود لیپ ٹاپ گیلی تھی۔ بال مکمل بھیگے ہوئے زاویار نے کس طرح کمرے کا الیکٹرک ہیٹر آن۔ دروازہ ناک ہونے پر زاویار اسے خود کو ڈھانپنے کا بھی نہ کہہ سکا تھا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ملازمہ سے کھانے کی ٹرے لے چکا تھا۔ جو کمرے میں نہیں آنے دیا تھا وہ سیاہ شوق میں متحمل نیا تھی۔ زاویار نے اس پر کھانے کی ٹرے رکھ کے اس کی طرف بڑھا جو بے دردی سے اپنے بال برش کر رہی تھی۔ عائش کے بازو کو نرمی سے جکڑے وہ صوفے کی جانب بڑھا۔ کھانے کو دیکھتے عائش کو محسوس ہوا تھا اسے کتنی بھوک لگی ہے۔ نیلی آنکھوں میں پانی سا چمکا تھا۔ کھانے کو دیکھتے اس کا دل کیا تھا وہ چیخ کر روتے۔ تو یہ مرد زندگی میں آیا تھا اور بھوک سے اس کی گہری دوستی ہو چکی تھی۔ اب تو پیٹ بھر جاتا تو عجیب لگتا۔ زاویار خانزادہ ابھی پلاؤ کی چمچ پھڑتے عائش کے منہ کی طرف بڑھ گیا۔ بلا کسی توجہ کے کھانے لگی تھی۔ اس مرد سے بھی اختلافات، دشمنیاں، نفرت کے بھی پیٹ کو اس بات کی متعلق پرواہ نہ تھی۔ وہ تو بس اپنے حصے کی آگ بجھانا جانتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس پیٹ کی آگ بجھانے لگی جس کی وجہ سے اسے رات سے چکر آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے کھلاتا گیا۔ وہ کھاتی ہوئی چلی گئی۔ بھوکی تھی، بھوک کی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آئندہ زندگی میں تم کبھی بھوکی نہیں رہو گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ اس مرد بڑھتے عائش کی طرف بڑھائی۔ وہ اس مرد کے وعدوں پر اسے استزاہیہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ہمیشہ پہلا لقمہ تم کھاؤ گی، تبھی میں کھایا کروں گا۔ لفظوں سے جیسے اس کی بھوک کا مداوع کیا گیا تھا۔ اتنا خوبصورت اظہار، کمرے کی ہر شے محبوب سی ہوئی، مگر عائش ملک اس کے لفظوں پر لا تعلق سی رہی۔ اس مرد کے لیے ہر جذبہ ٹھنڈا پڑتا گیا۔ وہ اب اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگائے ہوئے تھا۔ گلاس میز پر رکھتے وہ بیڈ کے دراز کی طرف بڑھ گیا۔ ٹمپریچر کی میڈیسن لیتے وہ عائش کی طرف آیا۔ چھونے پر وہ ٹھنڈی تھی مگر اسے ان گولیوں کی ضرورت تھی۔ وہ جانتا تھا۔ 2 گولیاں پتے سے نکالتے عائش کی طرف بڑھائی۔ وہ اسے لیتے پھانک گئی۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے حلق میں اتاری، صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ اسے لگا تھا وہ دنیا میں آ گئی ہو، کھانے کے چند لقموں پر بھی انسان کا اختیار نہ ہو۔ ایسی زندگی پر لعنت ہی بھیج سکتی تھی۔ وہ ناشکری نہیں تھی مگر شکر ادا کرنے کی کوئی وجہ ہی نہ تھی۔ بند آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ اس انسان نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا؟ اتنی بھوک لگنے لگی تھی، بند آنکھوں سے جھرنا بہنے لگا جب اپنے بالوں میں بھی بھوک کا لمس محسوس کھڑا اس کے بالوں پر برش کر رہا تھا۔ اف، کاش وہ اپنا سر دیوار سے مار سکتی یا پھر نیند کی ڈھیر ساری گولیاں۔ یہ مرد کسی آکٹوپس کی طرح اس کے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ گلے کی نادیدہ زنجیر بن گیا تھا۔ ہر لمحہ یہ زنجیر کستا ہی جا رہا تھا۔ آج جھٹکے سے صوفے سے اٹھتی تھی۔ کتنے ہی بال برش میں آئے تھے۔ وہ اپنے بال چھڑواتے بیڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زاویار نے تعصب سے برش میں آئے بالوں کو دیکھا۔ یہ کفن پہننا ہے مجھے؟ بیڈ پر پڑی میکسی کو دیکھتے کہا، کفن نہیں، لاکھوں روپے کا ڈریس ہے جو تم نے خود لیا تھا۔ وہ لب بھیج گیا، اپنے لفظوں سے آگ لگا کر رکھ دیتی تھی۔ وہ نرم ہونے پر خود کو کوسنے لگ جاتا تھا، نرمی وہ جیسے ڈیزرو ہی نہ کرتی تھی۔ او ہاں، کفن کے کپڑے میں مہنگے سستے کے آپشن کہاں ہوتی ہے؟ قبر میں تو گل چڑھ ہی جانا ہے۔ قبر میں تو 7 اعمال ہی جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے کسی ظالم انسان کی قبر کسی بے گناہ معصوم کی آہوں کی نظر ہو جائے۔ اور تلخی سے بولتے میکسی اٹھائے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ زاویار خانزادہ کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے شل سا ہوا تھا۔ چہرے پر کوئی رنگ نہ رہا۔ کبھی کبھی وہ سچ میں چڑیل بن جاتی تھی، کسی آسیب کی طرح اسے چمٹ جاتی تھی۔ وہ عائش سے خوفزدہ ہوا تھا، بے حد خوفزدہ ہوا تھا۔ یہ وہ عورت نہ تھی جو اس کی تابع تھی۔ یہ وہ عورت کا چہرہ زرد کی رہتا تھا۔ صوفے کی سطح بھر گئی۔ وہ ہرٹ ہوا تھا، وہ شدت سے ہرٹ ہوا تھا۔ وہ میکسی پہن کر کمرے میں آئی۔ وہ صوفے پر سیدھا ہوا، دل پر چھائی گھٹن لمحوں میں زائل ہو گئی۔ نگاہوں نے صرف محبوب کے صدقے اتارے۔ وہ جو مرضی کرے وہ اسے لمحوں میں معاف کر سکتا تھا۔ یہی ایک عورت تھی جس کے لیے جنگ میں امن کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں۔
जंगे भी इस औरत के लिए, अमन भी इस औरत के लिए। वो सोफे से उठते आ देखता रहा, निगाहों की हिद्दत से भी ज़रा भी ना पिघली थी। बेज़ारी ही एक ऐसा जज़्बा था वो इस मर्द के लिए महसूस करती थी। ये कैसी मोहब्बत थी जो वो घुटन ज़दा कर दे, जो साँसें फूँक दे, जो ज़ख्म खुद रह कर जो ज़ख्म खुर्दा कर दे, इस वक़्त वो यही महसूस करती थी। भारी संगलाख ज़ंजीरें थी जो वो इसके वजूद के साथ बाँध देता था, वो ना ले सकती थी। ज़ावियार ने भारी सोने का गुलोबंद इसके गले में डाला। आईना आयश की खूबसूरती से महवत हुआ था। स्याह लिबास वाला मर्द खुद पर रश करने लगा। ज़ावियार खानज़ादा की गर्म सांसों से इसकी गर्दन जलने लगी। वो इससे दूर हुई। ज़ावियार इसके पेट में हाथ डाल उसकी पुश्त अपने सीने से लगा कर उसके बंधे हाथ अपने पेट से हटा गई। ज़ावियार ने खुद ही गिरफ्त ये कर दिया, अब बर्दाश्त नहीं। पूरी दुनिया में इसी औरत पर तो अपना हक समझता था। बड़ा रहा इश्क गोल्डन कांच की चूड़ियां पहनने लगी। तीन पहनते वो बिल्कुल तैयार थी। तैयार हो गई मैं, मगर यकीन करो हर चीज मुझे चुभ रही है, जो तकलीफ दे रही है, मगर मैं यहाँ जो मैं सकी तुम्हारे सामने वही आयश बनी खड़ी हूँ जो तुम चाहते हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा सब कुछ तुम खा गए। मेरा गुरूर, मेरा मान निगल गए। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मुझे जलाती है, तकलीफ देती है। तुम मुझ पर जुल्म करो तब भी जाबर जालिम मर्द, तुम मोहब्बत करो तब भी जालिम मर्द। तुम मेरे लिए कभी बदल नहीं सकते। इसी तरह मेरे जज्बे तुम्हारे लिए सिर्फ स्याह है, बिल्कुल तुम्हारे लिबास की तरह। यही एक रंग तुम पर डसता है, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी भी एक दिन स्याह हो जाएगी। वो भीगे लहजे में बददुआओं पर उतर आई थी। जावियार के दिल में धुआं उठने लगा। वो बज़ाहिर खड़ा मुस्कुरा रहा था, सीने के अंदर तहे दर तहे छुपा दिल रोता रहा। सब कुछ करती मगर यूं बददुआएं न देती। इतने लोगों की बददुआओं का बोझ था इस पर। वो अब मुंह फाड़ कर इसके सामने खड़ा बददुआएं देती। तो सहन करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत जहर है तुम्हारी जुबान में, पहले कहा था। वो बेदिली से मुस्कुराया। यही थी आयश मलिक जिसे तुमने एक चीज को आय बना दिया। वो बोलती तो दिल छलनी कर गई। वो फूट फूट छलनी हुआ साफ और वही बदली, बल्कि मैं बदल गया हूँ, इसलिए ये जुबान चल रही है। कुछ औरतें अपनी बदलने पर हट गया। आयश ने बेड की तरफ देखी। शानदार दुपट्टा शानों पर छुपाया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, सर पर दुपट्टा लो, भारी आवाज में कहा था, इसे कमरे में अपनी शराइत पर आई हूँ। अभी तो हिसाब किताब शुरू हुआ है सरदार साविया। कभी से फिर आ गई। मैं इतना सवाल, अब आपकी भारी। वो तलखी से कहते कमरे से निकल गई। तब मुंह पर हाथ फेर कर रह गया। सूरत लिबास में दुल्हन बनी मरीना खान साकत सामत बैठी थी। वो 2 दिन इस जिंदगी को स्याह कर दे के इससे इनकार का हक भी छीन जनीशा शाम का बदला इसकी शख्सियत तार तार कर गया था। 2 दिन मर्दों के दरमियान रहकर इसे ये हवेली तो कबूल कर चुकी थी, मगर ये जानने के बाद ना कर लिए इसे 5 साल छोटे मर्द से बांधा जा रहा था। वो मर्द जो किसी और के इश्क में गिरफ्तार था।
کہ دوسری عورت نہ بنے، اسی کو سیاہ آنکھوں والا سحر انگیز مرد گھاٹے کا سودا لگتا تھا۔ مرد اس کا پسندیدہ قریب مرد تھا، اس پر ہنستے ہنستے دستبرداری دیتی تھی۔ اب ناپسندیدہ مرد بھی کسی اور عورت کی زلفوں کا اسیر نکلا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اس نے اس مرد کو قبول کیا جو پھول پھول کسی اور کا تھا۔ وہ سائن کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اسے برباد کیا گیا تھا یا وہ خود برباد ہوئی تھی، نہیں جانتی تھی۔ ارتضیٰ خان کی محبت پانے کے لیے وہ کبھی کوشش نہیں کرے گی، دل میں تہیہ کیا گیا۔ شادی ہوگی دوسری طرف سے دلچسپ ہوگی، جس کے لیے درویش میں آنکھیں والی لڑکی نے خود کو سرگوش کی۔ قبول ہے قبول ہے، کیونکہ ارتضیٰ خان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر گرا۔ محبت ابل گئی، تقدیر ٹوٹ گئی، نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے صوفے کی سطح پر سر رکھ کے آنکھیں موم کر سنہری بالوں والی لڑکی کا روگ اسے کھانے لگا تھا۔ بس لڑکوں سے کبھی موو آن نہیں کر پائے گا، وہ جانتا تھا۔ مرینا خان سے نکاح صرف کاغذی تعلق تھا، وہ شادی کو نبھائے گا مگر دلی تعلق نہیں بنے گا۔ اسے نے والا کا تھا، کہانی یوں نہ تھی جیسے پہلے کی گئی۔ ہماری سبھی بہت تھی گولڈن میکسی پہلے کوئی سزا نہیں سہی، کٹ پتلی نہیں بنی تھی، وہ خدا نہیں تھی، گزرتی